الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصفه في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له قال له تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا، مطلب کہ میں اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آقا دو جہاں کے ساتھ ہر امتی محبت کرتا ہے، تو ہمیں ظاہر سی بات ہے اگر کسی کے پیر صاحب تشریف لیں تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پیر صاحب سے ہاتھ ملا سکوں، کیونکہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانے سے اللہ بندے کی بخشش مغفرت فرما دے۔ تو ہمیں بھی وظیفہ مل چکا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں لاکھوں بھی نہیں، کروڑوں بھی نہیں، اربوں بھی نہیں، خربوں کی تعداد میں امتی ہوگی، ٹھیک ہے جی، ہمیں تو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہے، تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ پھر کس خوش نصیب کو سرکار دو جہاں کے ساتھ مصافحہ کرنے کا موقع ملے گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے وظیفہ ایک حدیث مبارک پیش کر دی ہے، تو مسلمان کو کم از کم 50 مرتبہ دن میں درود پاک پڑھنا چاہیے ہو سکے، حالانکہ میرے شیخ طریقہ پہلے رسول فرماتے ہیں کہ 3 سے 13 مرتبہ درود پاک ڈیلی بیس پہ پڑھنا چاہیے۔ تو بالکل میرے ساتھ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی تو سنت الاعتکاف، جب بھی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کے لیے فرما دیں، موبائل فون ہو تو بند فرما دیں، ویسے بھی جب بھی مسجد میں آئے تو اعتکاف کی نیت کرنے سے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ تو فتاوی شامی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کھانے پینے کے نیت سے نیت نہیں کرنی، کچھ اللہ پاک کا ذکر کرنے تو کھانا پینا سے جائز ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی مسجد میں داخل ہو تو کوشش کیا کریں کہ اعتکاف کے لیے فرما دیں۔ حضرات اسی وقت اللہ پاک کا کروڑ کا شکر ہے کہ مالک کائنات میں خالق جہات نے ہم سب کو امت محمدیہ میں پیدا فرما کر ایسا نصیب فرمایا۔ حضرات میں نے جو آج آپ کے سامنے موضوع بیان کرنا ہے وہ ہے ایمان اسلام کی۔ میں اور آپ ہر بندہ ہی جو چیز اس کو زیادہ محبوب ہوتی ہے اس کی فکر بھی زیادہ کرتا ہے۔ اگر اسلاف کا دور، صالحین، تابعین، صحابہ، اگر آپ ان کا دور دیکھیں تو اسلام کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی لوگوں نے، جیسے پاکستان بننے کے لیے کئی لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اسی طرح اسلام کو عروج پر لانے کے لیے بھی کئی سارے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت کے اندر آپ کو میں کچھ باتیں عرض کروں
اللہ پاک مجھے کلمۃ الحق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول، میں ہر زور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بیان کرتا ہوں، اور آپ بھی یہ نیت کریں اللہ اور اس کے رسول کی رضا پانے کے لیے بیان کو سنیں گے. حضرات عزیز و قسم، مجھے فکر پڑتی ہے اپنی کسی محبوب چیز کی، تو میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ہر وقت اپنے پاس ہی رکھوں. جو چیز جتنی جگہ محبوب ہوتی ہے اس کو اتنے ہی لاکھ پردوں کے اندر سجایا جاتا ہے. جو چیز چھپایا جاتا ہے اس کو سجایا جاتا ہے، جو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی وحدانیت کی قسم، جس نے مصطفیٰ جل رحمت کو نبی برحق بنا کر بھیجا کہ ایمان سے زیادہ قیمتی چیز کوئی بھی نہیں. ایمان سے زیادہ قیمتی چیز ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی، اس کی تھوڑی سی بیٹی بڑی ہوئی، اور اب اس کو فکر ہوئی کہ آپ میں نے کہا اس بچی کا نکاح بھی کرنا ہے. تو اس نے چند پیسے جمع کرنے شروع کر دیے. اس نے اپنا ایک تھوڑا سا چھوٹا سا وہ لے لیا، کوئی بھی باکس لے لیا، اس کے اندر اپنا پیسے ڈالنا شروع ہو گیا. اب جب کئی سال کے بعد اس نے نا وہاں اس کو کھولا تو اس کی حیرت کی انتہا یہ رہ گئی کہ وہ کیا دیکھتا ہے کہ غلطی سے نا اس باکس میں سوراخ رہ چکا تھا. اس باکس کے اندر سوراخ رہنے کی وجہ سے، جسے آپ گلا بھی کہتے ہیں، وہ رہ چکا تھا. تو دیمک نے نا اس کے ساری جمع پوجی کو برباد کر دیا. اب اس شخص کی جگہ آپ اور میں اپنے آپ کو رکھیں اور دیکھیں کہ پھر اس کا حال کیا ہوگا. یہ بات، پھر اس کا حال کیا ہوگا. اب مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چلو وہ اس کا برباد ہوگا، اس کو افسوس ہوا، لیکن کل بروز قیامت میدان محشر میں اور آپ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس بڑی دولت ہے، ہمارے پاس بڑی نمازیں ہیں، بڑے ہم نے حج کیے، بڑے عمرے کیے، میں نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جناب والا میں بڑا اچھا کام کیا، نیکی کی ہے، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بدکاری کے پاس نہیں کیا، میں نے کبھی شراب نہیں پی ہے، میرے تو سارے اعمال ہی نیک ہیں. الامار رفیق الیاذ باللہ. کل اگر یہ بڑا معاملہ ہمارے ساتھ ہو گیا تو پھر ہم کیا جائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے. یہ پیسہ کا چاہے 10 سال کا، 20 سال کا، 25 سال کا، 15 سال کا، جو بھی لمیٹڈ ہے، نہیں بیٹا وہ آخر چلو پھر بندہ کوشش کر سکتا ہے، لیکن خدا رہا تھا. جیسے کہ حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان سمجھے کہ انسان کے گناہوں کو لایا جائے گا جو پہاڑ سے بھی بڑے ہوں گے. قیامت کے دن انسان سمجھے میں نیکی بڑی کی ہے، اور ایسے ایسے گناہوں کو لایا جائے گا جو پہاڑوں سے بھی بڑے ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا کہ نبی پہاڑوں سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو چھپ کر گناہ کرتا ہے نا، جو چھپ کر گناہ کرتا ہے. کس سے چھپ کر گناہ کرتا ہے؟ اللہ سے. انہ علیم بذات الصدور، ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ تو سینوں کے بھی باتوں کو جانتا ہے، وہ تو سینے کی باتوں کو بھی جانتا ہے. کس سے چھپ کر؟ فرمایا تو چھپ کر گناہ کرتا ہے تو پہاڑوں سے بڑے گناہ اس کے سامنے لائے جائیں. حضرات کسی کو تو شب ایمان میں نہیں نکلنا چاہتا، میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، تو میں نے اس طرح سے ختم کرا. ایمان، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں ہیں، 4 طبقات ہیں. اولاد آدم کو 4 طبقات پر پیدا کیا گیا. فرسٹ آف آل فرمایا سب سے پہلا یہ ہے کہ انسان ایمان پر ہی آتا ہے دنیا میں، اس کی پیدائش ایمان پر ہی ہوتی ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، مومن ہوتا ہے، پھر ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے چلا جاتا ہے. نمبر 1، اللہ تعالی علیہ ہمیں اس جگہ پر قبول فرما دے. دعا اونچی بات سے مل کے اونچی بات سے، کیونکہ جمعے کا دن اور فرمایا کہ جمعے کے وقت میں کچھ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی، تو ہمیں جائز دعائیں بھی مانگنی چاہیے وقتاً فوقتاً. حضرت عزیز متشم فرمایا ایک تو یہ حالت ہے کہ وہ حالت ایمان پر پیدا ہوا اور ساری زندگی حالت ایمان پر رہا، اور فرمایا پھر حالت ایمان پر اس کی رخصتی ہو گئی، خوش نصیب ہے. پھر فرمایا ایک وہ ہے کہ جو حالت کفر میں پیدا ہوا، ساری زندگی حالت کفر میں رہا، پھر اس کا جو مرنا ہے وہ بھی حالت
کفر میں ہوا. پھر فرمایا ایک کیٹیگری ہے تیسرا، فرمایا وہ حالت ایمان پر تو رہا جو ڈرانے والی چیز ہے، جو مجھے اور آپ کو جو جوڑنے والی چیز ہے. فرمایا وہ حالت ایمان پر تو رہا، پیدا بھی ایمان کی حالت پر ہوا، ساری زندگی ایمان کی حالت میں رہا، لیکن وقت وصال حالت کفر میں تھا. یہ تیسرے آپ کو حدیث سنایا. فرمایا چوتھا شخص کو کہ جو حالت کفر میں پیدا ہوا، ساری زندگی حالت کفر میں رہا، بس چند گھڑیاں پہلے ایمان کی دولت ملی کلمہ پڑھ کے. تو میں اور آپ کس چیز کا غرور کرتے ہیں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کا منظر ہوگا. اس سے پہلے ایک بات کہتا ہے کہ دارالاسلامی کے رپورٹ سے اسلامی بھائی غالباً کینیڈا کے اندر ایک مریض کی عیادت کرنے کے لیے گئے کہ حالت کفر پر رہا، ساری زندگی حالت کفر پر رہا، اور عین موقع پر کلمہ پڑھ کے یہ مجھے مساج ذہن سے نکل جائے کہ میں دوبارہ سے واپس آ گیا. کہتے ہیں اس کے قریب میں ایک اسلامی بھائی کے قریب وہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کی کیسے طبیعت، آپ کیسے، یہ سارے معاملات ہوئے. تو اگلی ساتھ ہی بیڈ پر ایک نصرانی شخص پہ لیٹا ہوا تھا. جب اس نے دیکھا کہ انہوں نے سفید امامت پہنا، سفید داڑھی، یہ چادر ہے، یہ بڑے معاملات ہیں، بڑے، اس کو بڑا عجیب طریقہ لگا. اس نے تو پہلی دفعہ دیکھا تو کہا کہ یہ تم نے نا یہ کیسی صورت بنائی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی سنت مطالعہ کی، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ امامہ پہنا چاہیے، سنت ہے، سفید لباس پہننا چاہیے. ٹھیک ہے جی، تو ہم نے شریعت ہے مصطفیٰ کو اپنایا. تو اس نے کہا یہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے، میں بھی اس میں داخل ہو سکتا ہوں. 70 سال اس کی عمر ہے، 70 سے 80 سال. حضرت ربیع بھائی نے یہ واقعہ میں بتایا، اس نے بتا رہے تھے 70 سے 80 سال اس بندے کی عمر ہے. اس نے کہا تم نے کہا کہ ہاں ایسی بات ہی ہے، بس آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا. بس اس نے کلمہ پڑھا. کہتے شاید ابھی اب گھر پہنچے تھے، پتہ چلا بندہ فوت ہو گیا. میں قسم سے رش کی موت نہیں، کتنی خوبصورت موت، کتنی ہی خوبصورت موت، کتنی لاجواب قسم کی موت. اور میرا اور آپ کا کیا حالت ہے؟ میں نے کہا نا حالت ایمان. ہم کہیں گے جی کہتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک سخی کو لایا جائے گا. کس کو؟ سخی کو. سخی کو اگر مسجد کے چنے میں بھی ڈالنا ہے، وہ کپڑے میں ڈالنا ہے، پیسہ تو سب کے سب نکال کر میں ڈالنا ہے. یہ دیکھو میں 100 روپیہ لا رہا ہوں گا، غور سے سنیں. فرمایا سخاوت کرنے والے کو وہ بڑا خوش ہوگا. اللہ پاک فرمائے گا ہاں بتا تجھے اس نے کہا یا اللہ تو نے مجھے بے شمار قسم کی ضرورت عطا کی تھی، اور یا اللہ میں نے تیرے غریب لوگوں میں بھی تقسیم کی ہے، بیواؤں کی میں نے مدد کی ہے، یتیموں کی، بے سہاروں کی میں نے مدد بھی کی ہے. اللہ فرمائے گا ہاں میں نے کب کیا ہے تو نے بے سہاروں یتیموں کی مدد نہیں کی. اللہ پاک فرمائے گا اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا. وہ کہے گا اولاد الہ العالمین میں ساری زندگی یتیموں بے سہاروں کی مدد کرتا رہا، الہ العالمین پھر مجھے جنت لینے چاہیے. میرے کہنے فرمایا نہیں، تو اس لیے سارا کچھ کرتا رہا، غریبوں کی بھی تو نے مدد کی، یتیموں کی بھی تو نے مدد کی، صرف اس لیے مدد کی تاکہ لوگ مجھے سخی کہیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ مجھے کیا کہیں؟ سخی کہیں. کیا کہیں مجھے؟ بلند آواز سے بولے کیا کہیں؟ سخی کہیں. پھر فرمایا جائے گا شہید کو بلایا. میں آپ کو حدیث پاک سنا رہا ہوں. فرمایا جائے گا شہید کو بلایا. ارمان رفیع اللہ محفوظ فرمائے. اللہ اکبر. اس شہید کو بلایا جائے گا تو فرمایا جائے گا کہ ہاں تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے بال بچوں کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، بال بچوں کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا. تو یا اللہ میں تیری راہ میں آ گیا، اور تیری راہ میں آ کر میں نے اپنے آپ کو قربان کیا، میں نے اپنے جسم پر تلواروں کے زخم برداشت کیے. آپ کو فرمایا کہ ہاں تو نے سارا کچھ ایسے ہی کیا. یا اللہ میرے کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کو دوزخ میں ڈال. اس کو میں اور آپ یہ سوچے کہ ہم تو میں گھر میں شہید ہیں، ہمارے میں بھی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ ہم شہادت کی طرف جا سکیں. یہ تو خوش نصیبوں کو بہت ملتی ہے. ٹھیک ہے، نہ سخاوت ہم کرتے ہیں، نہ ہم نمازی ہیں. وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو کچھ کیا. اللہ پاک فرمائے گا تو نے اس نیت سے کیا تھا کہ تاکہ لوگ مجھے شہید کہیں. یا بات ختم نہیں ہوئی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کاری کو لایا جائے گا. اس کاری کو لا کر بھی یہی کہا جائے گا، وہ کہے گا الہ العالمین میں نے تو اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقف کی ہے، میں تو بچوں کو قرآن بھی پڑھاتا تھا، میں تو یہ بھی کرتا تھا، وہ بھی کرتا تھا. اللہ کا فرمایا کہ اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا، اس کو بھی جہنم. ہو کے دعوت سے خود بھی قرآن پڑھا. فرمایا تو اس لیے قرآن پڑھتا تھا تاکہ لوگ تجھے کہیں یہ بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے، یہ تو قاری قرآن.
تو اپنی تعریف سننے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے. فرمایا خلافت ایمان 3 بندوں کو ملتی ہے، صرف 3 بندوں کو. جیسے نا اب ایمان کی نسل ہمارے کبھی یہ بخار ہو نا، بخار، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ خلافت ایمان دل کو نصیب ہوتی ہے. کس کو؟ دل کو یہ نصیب ہوتی ہے. خلافت ایمان دل کو نصیب ہوتی ہے. فرمایا 3 قسم کے شخص ایسے ہیں کہ جو ایمان کی حلاوت کو، مٹھاس کو محسوس کر سکتے ہیں. اب ہمیں حلاوت ایمان کیوں حضرت ابن عباس نہیں بڑھتی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اب یہ کیوں محسوس نہیں ہوئی؟ اس کو کہ ہم گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں. کیسے؟ اب ایک بندے کو بخار ہو، بخار جیسے یہ موسم چل رہا ہے بخار کا، تو اگر ہم اس کو نا آگے انتہائی اچھی غذا بھی دیں نا، اچھی غذا بھی، تو وہ کہتا ہے نہیں یار میرا منہ کڑ رہا ہے، میں اس کو نہیں کھا سکتا. وہ کہ یہ اتنی اچھی غذا ہے صحت کے لیے. وہ کہ نہیں یار مجھے بخار ہے تو میں اچھی چیز بھی نہیں کھا سکتا. نہیں کہ وہ جائز ہے، گناہ نہیں ہے لیکن وہ نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ بیماری میں مبتلا ہے. تو ہم گناہ کی بیماری میں مبتلا ہے تو ہم ایمان کی حلاوت کو کیسے محسوس کرتے ہیں؟ کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایمان کی فکر کرنی چاہیے. میں نے آپ کو کہا نا میرے پاس ایک پیرس پڑا ہوتا تھا، اب وہ گھر پر پہ آؤ تو پہلے تو ہم کہیں گے بینک میں جمع کرائیں کیونکہ گھر میں ذرا غیر محفوظ ہے. پھر ہم لوگ دیں گے بینک کے اندر کیا سزا مجھے اہمیت دیا کہ آپ کی میرے بڑی سیفٹی کرنا. ہم اور کوشش کریں گے کہ اس سے انتہائی محفوظ جگہ پر. تو کبھی ایمان کی حفاظت پر آپ کے ذہن میں بات آئی ہے کہ ہمارے ایمان کا کیا ہوگا؟ یہی تو ایک چیز ہمارے پاس یار، یہی تو ایک چیز ہے، یہی تو چیز ہے نا. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنی غالب کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میرا آپ سے سوال ہے، ہم نے جناب والا فکر کے تو فکر میں فکر معاش کی ہے، کبھی جناب والا دنیا کی فکر ہے تو کبھی اولاد کی فکر ہے، کبھی جناب والا کسی کا ہم نے قرض دینا ہے تو اس چیز کی فکر ہے، کبھی بھائی کی فکر، کبھی بہن کی فکر، کبھی ماں باپ کی فکر ہے. لیکن ہم نے فکر نہیں کی تو قبر کی فکر نہیں کی. اسی وجہ سے امام اہل سنت مجددین ملت پروانہ شمع رسالت الشیخ امام احمد رضا خان رحمت الرحمن فرماتے ہیں جس شخص کو ایمان کی فکر نہیں ہے اندیشہ ہے کہ اس بندے کا ایمان سلب کر دیا جائے. جس بندے کو اپنے ایمان کی فکر ہی نہیں ہے اندیشہ ہے کہ اس کا ایمان سلب کر دیا جائے. فرمایا خلافت ایمان 3 بندوں کو ملتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا پہلا وہ شخص کہ جس کے نزدیک تمام تر مخلوق کے اندر، پوری کائنات کے اندر اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی بھی محبوب نہ ہو. وہ شخص جس کو صرف اللہ اور اس کا رسول ہی محبوب ہو پوری کائنات کے اندر ہے. اور میں اس کو مٹھاس ملے گی. کیا ملے گی؟ ایمان کی مٹھاس اس بندے کو ملے گی. اور میں دوسرا وہ شخص کہ جو کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے. اور تیسرا وہ شخص فرمایا جو ایک دفعہ ایمان میں آ گیا پھر وہ ایمان سے پلٹنا اس طرح سمجھے کہ جس طرح ایک بندہ کبھی بھی آگ میں جانا نہیں چاہے گا. آگ میں کو پلٹنا چاہے گا تو جائے گا میں آپ کو اس طرح میون سمجھے اس کو. یہ 3 بندے کہ جس کو حالت ایمان کی حلاوت ایمان اس بندے کو ملے گی جو یہ 3 بندے ہیں. اب میں اور آپ سارے بیٹھے ہیں، کیا ہمیں دنیا محبوب نہیں ہے؟ کیا اپنی اولاد محبوب نہیں ہے؟ کیا اپنا مال محبوب نہیں ہے؟ کیا ہم نے کبھی ایمان کی فکر کے لیے کچھ سوچا؟ کبھی تدبر کیا کہ یار میرے حالت ایمان کیسے میرا بچے گا؟ ہمیں تو ایمان کی فکر ہی نہیں ہے. بچوں کو پالنے کی فکر پڑی ہے، اپنے کھانے کی فکر پڑی ہے، بڑا سارا کمرہ ہو جائے میرا، میری بڑی بڑی دکانیں بن جائیں، لوگ مجھے امیر کہیں. کیا اللہ اور اس کے رسول کی یہ تو ہم نے محبوب دنیا کو جانا نا؟ کیا ہم نے اس اللہ کو محبوب جانا اور اس کے رسول کو محبوب جانا؟ میں نے اگر آپ کی مدد کی تو وہ بھی دکھلاوے کی خاطر، میں نے اگر آپ سے پیار کیا وہ بھی دکھلاوے کی خاطر. اگر لوگ کہیں یہ بہت اچھا بندہ ہے، لوگوں کی بات سننے کے لیے ہم نے اگر کسی سے محبت کی تو یہاں تو حدیث میں فرمایا گیا کہ خلافت ایمان اس کو نصیب ہوگی کہ جس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کی ہوگی. تو کیا ہم نے کبھی سوچا اپنی ایمان کی فکر کی؟ تو پھر سوچنا چاہیے کہ الہ العالمین ہم تو عاجز ہیں لیکن ہمیں توفیق دے دے. زیادہ تیری توفیق سے ہم حالت ایمان پر ہی دنیا میں پیدا ہوئے. زیادہ تیری
صحیح توفیق سے اس دنیا سے جب جائیں گے الہ العالمین قدم فرماتا بھی ہمارا ایمان. یہ حلاوت ایمان ایسے نہیں ملتی, اس کے لیے دو کرنی پڑتی ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے, ایسے نہیں ملتی. فرمایا کہ بحر عرب, بحیرہ عرب, روم کا ایک علاقہ ہے, جس کا نام ہے افسوس. کیا نام ہے؟ اس جگہ کا نام آپ کو بتا رہے, شہر کا نام ہے, علاقے کا نام ہے جی افسوس. اس کے اندر ایک بادشاہ رہتا ہے جس کو کہتے ہیں دقیانوس. بڑا ظالم قسم کا بادشاہ, مسلمانوں کے ساتھ بڑی ظلم و زیادتی, اور لوگوں کو نہ پکڑ دیا نہ جان بوجھ کے وہ بتوں کے سامنے جھکانے پر مجبور کرتا کہ تم اس کی خدا کی عبادت کرو, یہ تمہارا خدا ہے. اور جو اس کی بات کا انکار کرتا تو وہ اس کو قتل کروا دیتا, مار دیتا. حضرت عظیم الشم کچھ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے وہ ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا بچانے کے لیے؟ بلند آواز سے بلند, آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو ایمان بچانے کے لیے کیا سوچے. جب ہم بازار میں جاتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو ہم کس طرح رکھتے ہیں؟ ہمیں فکر نہیں کی کہ میری نگاہ کسی غیر میں مورد پر نہ پڑ جائے. تفسیر حاضر, تفسیر قرطبی, امام فخر الدین رازی, امام بہقی, شوکر امام, 5-6 مفسر نے یہ بات لکھی ہے. فرمایا تمہاری اگر نیت صاف نہیں ہے, تمہاری آنکھیں پاک نہیں ہیں, تو تمہارا گھر کبھی بھی خوشگوار نہیں رہ سکتا. تو ہمیں اللہ کی رضا ڈھونڈنی ہے, اللہ کے راضی کرنے والے کام ڈھونڈنے ہیں. اب انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا ہے کہ یار اگر ہم اس کے سامنے چلے جائیں گے تو یہ تو ہمیں مار دے گا, تو مجھے اپنے ایمان کو بچانا ہے. جو کہتے وہ 6 سال بندے جتنے بھی تھے, وہ نکلے بعد ایک چروایا بھی جا رہا تھا, وہ بھی ساتھ چروایا کہ اس نے کہا کہ میں بھی اپنے ایمان کی فکر کے لیے یہاں سے نکل رہا ہوں. کہ ہم ایسے کرتے ہیں کو بھی چلے جاتے ہیں, پہاڑ بھی چلے جاتے ہیں. اب وہ سارے بندے مل کر ساتھ جو کتا بھی تھا وہ بھی چلے گئے ایمان کو بچانے کے لیے. جب بادشاہ کو کچھ عرصے کے بعد پتا چلا تو بادشاہ نے کہا کہ ایسا کرو تو اگر یہ باہر نہیں آتے نا تو ان کے ساتھ اس طرح کا فیل کرو کہ ان کو نا سامنے ایک دیوار بنا دو. اب جس بندے کو دیوار بنانے کا حکم ہوا نا, بندہ بڑا رہتے اور نیک انسان تھا, بڑا نیک انسان تھا. اب اس نے کیا کیا, دیوار بناتے اس نے ایک تحریر لکھی کہ یہ جو کچھ بندے ہیں نا اللہ اور اس کے رسول اللہ کی رضا کی خاطر یہ اسلام کو بچانے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں, رکھے. تو بادشاہ نے ظلماً ان کو نا یہاں پر قید کرنے کا حکم دیا. تو تحریر لکھ کے اس نے صندوق کے اندر دیوار میں رکھوا دی اور دیوار تعمیر کر دی. دقیانوس کا یہ وقت کچھ عرصے پر منحصر تھا, یہ عرصہ اس کا اترا. آخر سورج کو بھی سوال ہے, ہر انسان نے ایک دن مرنا تو ہے ہی, ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے. کل من علیہ فان, بس ایک بیا بقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ایک اللہ کی ذات باقی رہنا ہے, باقی سب نے کیا ہو جانا ہے, فنا ہو جانا ہے. 100 سال 80 سال 70 سال جتنے زیادہ بھی عمر واقعی کر مرنا ہی ہے. اس کی وہ بادشاہ ختم ہوئی تو ایک بڑا ہی نیک بادشاہ, بڑا ہی بیداروس کی حکومت آ گئی. اب وہ جو بندے تھے, میں آپ کو اصحاب کہف کا واقعہ سنا رہا ہوں کہ ایمان کو کیسے انہوں نے بچایا. اب بیداروس کا دور آیا, اس کو اب ایک نئے فتنے میں نا اجاگر ہوا, ایک فتنہ اجاگر اٹھا کہ جو بندہ ایک دفعہ مر جائے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا, وہ دوبارہ زندہ. اب تھا وہ بادشاہ اور آج تک کے وزیر, MPA, PML جو بھی آپ لے لیں, اگر ایک گلی کا وہ ہے نا بھی بڑا, وہ بھی اپنے آپ کو بڑا چودھری سمجھتا ہے, بہت بڑا چودھری, فن خان اپنے آپ کو سمجھتا ہے, میں بہت بڑا ہوں, میرے نیچے میں جو کچھ بھی نہیں. اللہ کے بندے 7 دن کے اندر جسم اپنا سب کچھ قبر میں چھوڑ دیتے ہیں, قبر نچوڑ کے رکھ دیتے ہیں, نچوڑ کے رکھ دیتی ہے. لیکن جن نے فرمایا ہر شخص کو قبر دبائے گی, ہر کلو, ہر شخص کو قبر دبائے گی. اب مومن اور کافر کی حیت الگ الگ ہے. فرمایا جب کافر کو دبائے گی تو اس کو پسلیاں آپس میں ملا دے گی, جوڑ توڑ سارے اس کو ٹوٹ جائیں گے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن مومن کو بھی دبائے گی, اور مومن کو ایسے دبائے گی جیسے ماں اپنے بچوں کو بازو میں لیتی.
حلاوت ایمان اولین شرط ہے، اور ایمان پر خاتمہ بھی اولین شرط ہے۔ اگر ہم ساری زندگی، میں نے آپ کو پہلے بتا دی چاروں چیزیں، اگر انسان ساری زندگی اگر اس نے کلمے پر گزاری، اگر جو آخر میں اس کو کلمہ نصیب نہ ہوگا تو پھر مجھے بتائیں اس کا حال کیا ہوگا۔ تو فکر کرے، خدا کی قسم ایمان کی فکر کرے، اس ایمان کی فکر کرے، اللہ سے رو رو کے دعا کیا کرے۔ میرے مصطفیٰ کریم بھی دعا کیا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ کریم بھی اللہ کے بندوں کو، نبی جو دنیا میں صحابہ کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، وہ نبی جو معصوم عن الخطا ہے، ان سے خطا کا سوچنا بھی انسان دوبارہ نہیں کر سکتا، وہ نبی جو نے فرمایا بکر تو بھی جنتی ہے، عمر تو بھی جنتی ہے، عثمان تو بھی جنتی ہے، اشرا مبشرہ 10 صحابہ کو نے مصطفیٰ نے دنیا میں، وہ بھی دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ایمان کو محفوظ کرنا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دین پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ میں اور آپ کو سوچیں کہ یار ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہے، اولاد کی فکر، میں نہیں کہتا، لیکن ہم دین کو کتنا رکھ لیتے ہیں۔ اب بیدر اس کا وقت آیا، بیدر اس کا بڑا پریشان ہوا، نہیں فتنہ اٹھا تھا، اب اس نے کیا، اب جب مسلمانوں، یہ دیکھو بادشاہ تھا، مسلمانوں کو جب بھی مشکل وقت آتا ہے نا، وہ مسلح بچا کر نفل پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ہم تو فرض نمازوں کی طرف نہیں آتے نا، وہ نفل پڑھنا شروع کر دیں، نفل پڑھے، اس نے دعا کی کہ الہ العالمین یہ کہ نئے فتنوں میں کچھ مدد کر، جب دل سے مانگی جائے دعا سے دور ہوتی ہے۔ عقیدہ کامل تھا، یقین کامل تھا، کہتے کہ بیدر اس نے یہ دعا کی تو ابھی کچھ ہی دن کے بعد ایک چرواہا جا رہا تھا بکریاں لے کر، تو سامنے دیوار تھی، تو کیا کہ دیوار تھی، اسے کیا پتا تھا پیچھے دار، اس نے کیا کہا کہ یہ دیوار توڑ دیتا ہوں نا تو مجھے بڑا فائدہ ہوگا، میری بکریاں جب کبھی اس کو دھوپ لگے گی یا بارش تو وہ قوم ہی چھوٹ جائے گی، جو بھی اس کے معاملات ہوں گے۔ اس کو نظر آ کہ دیوار کا پہاڑ دیوار میں فرق ہوتا ہے۔ اس نے کیا جیسی دیوار کو توڑا نا تو اندر کو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ کچھ بندے اس پر، کچھ بندے، اب اس نے چیخنے شروع کر دیا، وہ بھاگتا آیا، اس نے کیا جس طرح وہ بندوں کو بھی ساتھ لے کر چلے گئے۔ ابھی آئی تھا بادشاہ کے پاس تو بتانے کے لوگوں کے یاد یہ معاملات ہو گئے، ادھر سے نا یملیخہ نام کا ایک شخص وہ صحابہ کہف میں سی، اس کو انہوں نے کہا یار ہمیں کافی ٹائم ہو گئے، بھوک لگ رہی، تو ایسا کر کے کچھ درہم و دینار دے، جب باقی باہر کے معاملات پتہ کر کے آگے کیا ہوا ہے۔ اب وہ سوئے تھے 309 سال، کتنے؟ 309 سال تک وہ سوتے ہیں، اور وہاں پر یہ تھا کہ وہ جب اللہ کے ولی تھے، اگر ٹوپک نہیں میں صرف نہیں آنا چاہتا، اللہ کے ولی تھے، اللہ فرماتا تھا سورج تو بھی نا اپنا راستہ بدل دے کہ ان کو تکلیف ہی نہ ہو، کیونکہ اگر ایک طرف انسان پڑا رہے تو جسم گل جاتا ہے، تو فرشتے آ کر ان کو کبھی ایسے پلٹے، کبھی اس طرف، کبھی دائیں، کبھی بائیں طرف، کبھی دائیں، ایسے پلٹتے ہیں۔ بلکہ تفصیلی گفتگو میں مختصر جانا چاہتا ہوں۔ اچھا یہ بات بھی جب تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ گیا تو اس نے کہا کہ روٹی کے لیے اس نے جیسی وہ دینار تھا درم جو بھی نکالا تو وہ بندہ جو تھا وہ بیٹھا ہوا، اس نے کہا یہ حیرانی کی بات ہے، یہ تو بڑا پرانا کوئی خزانہ لگتا ہے، اس بندے کے ہاتھ میں کچھ خزانہ لگ گیا، شور شرابہ ہوا، اور اس بندے کو نہ حاکم وقت کے پاس لے گئے۔ حاکم وقت نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تم نے خزانہ تو دیکھا، اس نے کہا یہ خزانہ نہیں ہے، ہمیں تو بھوک لگی، میرے ساتھ کچھ اور بندے بھی ہیں، تو انہوں نے کہا یہ کیسا معاملہ ہے؟ اس نے کہا یہ دقیانوس کے وقت کیا ہوا، دقیانوس بڑا ظالم بادشاہ تھا، تو ہم نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہم نے قوم میں پناہ لے لی ہے، میرے ساتھ کچھ اور بھی لوگ ہیں۔ بادشاہ جو سجدہ شکر ادا کے خوش ہو گیا، اب اس نے سب کو بتانا تھا، کیونکہ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد بھی زندہ، ارے قرآن کی وجہ کو منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری، مرنا لوٹنا پیدا ہونا لوٹنا پھر مرنا پھر آخرت میں چلے جانا، وہ کیا ٹاپک ہے؟ بلکہ وہ کرتے کرتے گفتگو آ کے میں دکھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا جب یہ اس نے دیکھا تو اس نے کہا جی آپ میرے ساتھ ہیں، میں آپ کو کچھ اور بھی دکھانا چاہتا ہوں، مختصر چلتا ہوں، وہ لے کر آ گیا۔ اب جب وہاں پر دیکھا تو آپ انہوں نے شور کی آواز آئی، انہوں نے سمجھے کہ لگتا ہے کہ دقیانوس کو پتہ چل گیا ہے، اور دقیانوس اپنے فوجیوں کے ساتھ انہوں نے توبہ اور استغفار کرنا شروع کر دیا کہ لا الہ الا اللہ معاف فرما دے، ہم تو اپنے ایمان بچانے کے لیے اس غار میں آئے تھے۔ بلکہ وہ وہاں پر جب قریب پہنچے تو وہ دیکھے، انہوں نے لوگوں نے دیکھا کہ اندر تو 6 بندے کم از کم موجود تھے، ساتھ کتا بھی تھا۔ تو پھر یہ آئے، انہوں نے گفتگو کی، تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر وہ اتفاق ایسا کہ کرتے کرتے نا وہی باکس مل گیا ان کو، جو وہ دقیانوس نے اس مزدور کو کہا تھا کہ دیوار بنا، اس نے وہ لکھی تھی تحریر، جب وہ صندوق کھولا تو اس کے اندر تحریر لکھی ہوئی ملی، اور تحریر لکھی ملی سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے ایمان بچانے کے لیے اس قوم میں گئے تھے، تو یہ وہ بس وہ
اشکاروں کی ساری بات واضح ہوگی. یہ 15 سوال میں آپ کو مل جائے گا, سورہ کہف پوری آپ پڑھ سکتے ہیں, اسی کے نام سے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ بڑے خوش مملہ صاحب نے کہا یہ لوگوں سب دیکھ لو. انہوں نے کہا جی ہم تو کل فرمایا تمہیں کل نہیں 309 سال کا عرصہ ہو گیا تمہیں, 309 سال تمہیں عرصہ. وہ کہتے ہیں ہم تو ابھی بھی سوئے تھے فرمایا ابھی بھی تو کہتے ہیں صاحب کو کیا نوز کیا, آپ تو بہتر روز آ گئے ہیں. بہتر روز تھے وہ جو بادشاہ کو, اس نے کہا میں بادشاہ یہاں کا. اس نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ. نے کہا نہیں جی, جو مزہ اللہ کو راضی کرنے میں وہ قائم نہیں ہے. مقصد بتانے کا یہ تھا. انہوں نے کہا جو نہیں ہم یہاں سے باہر نہیں آتے. اس نے کہا جو ٹھیک ہے پھر آپ ہمیں تشریف لے. وہ اندر گیا تو بادشاہ نے بیٹھ کر دیوار بنا کر مسجد تعمیر کروا. اب ہر سال حکم کیا کہ ہر سال میں ایک دن ایسا آئے گا کہ یہاں پر آ کے ہم زیارت بھی کیا کریں گے اور دن کے صدقے سے توبہ اور استغفار بھی کریں گے. یہ آپ مجھے دربار پر چلے گا. میرا موضوع نہیں بلکہ فسری, لیکن وہ ایمان کو بچانے کے حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا. غور سے سنیں, کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا اور طواف کرتے کرتے میں نے بندے کو روتے ہوئے دیکھا. وہ بندہ چیخ مار مار کر رو رہا تھا کہ الہ العالمین میرا خاتمہ بالخیر فرمانا. میں اور آپ اگر کسی اللہ کے ولی کے پاس یا کسی عالم کے پاس مفتی صاحب چلے جائیں تو ہم کہتے ہیں پیر صاحب, مفتی صاحب, عالم صاحب دعا کریں اللہ دولت بے شمار دے, یہ دعا کریں اللہ نے بس میرے بچوں کو ٹھیک کرو. ابھی آپ نے یہ دعا کروائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان و عافیت کے ساتھ ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری روح بھی اس کرے. حالت ایمان میں اللہ ہمیں موت نصیب کرے. میں بار بار یہ کہوں گا جب بھی دعا کروائیں یہ دعا کیا کروایا کریں کہ لا العالمین میں حالت ایمان میں. فرمایا اس بندے کو اپنے پاس بلایا, کہا کہا کہ تم نے کیوں رو رہے ہو, کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میں رو اس وجہ سے رہا ہوں, میرے 2 بھائی تھے. ایک نے طویل عرصہ تک بلا معاوضہ بغیر کسی اجرت کے بغیر کسی پیسے کے اس نے ایک انتہائی طویل عرصے میں اللہ کی رضا کی خاطر, جس طرح آپ کہیں اس نے اذانیں دی, اس نے اذانیں دی ہیں انتہائی طویل عرصے تک. اس میرے بھائی نے, چھوٹے بھائی نے انتہائی تک اس نے اذانیں دی ہیں. اذانیں دے کر جب مرنے کا وقت قریب آیا ہم پاس آئے. اس نے کہا میرے پاس قرآن پاک کو لائے گئے. ہم جب قرآن پاک اس کے پاس لے کر آئے نا تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ وہ قرآن کو گواہ بنا کر کہے گا کہ میں اذانیں دیتا رہا, یا اللہ مجھے معاف کر دے. لیکن میرے مسلمان بھائیوں, اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے, مجھے اور آپ کو بھی ڈرنا چاہیے. اس نے کہا میں قرآن کہہ کر کہتا ہوں کہ میں نے نا اسلام چھوڑ کر قادیانیت کو کہا, میں کفر کو قبول کرتا ہوں, نصرانیت کو میں قبول کرتا ہوں, میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے. کہتے اس کا خاتمہ بالخیر ہوا کہ نہیں ہوا, نہ کفر پر وہ مرا. کہتے اس کے بعد میرا بڑا بھائی 30 سال تک مسجد میں اذانیں دیتا رہا. کتنے سال تک؟ 30 سال تک. وقت جب وصال قریب آیا تو اس کی زبان پر بھی کلمہ جاری نہیں ہوا اور اس نے بھی کہا کہ میں اسلام سے انحراف کرتا ہوں, میں اسلام کو نہیں مانتا. کہتے ہیں میں جب بھی دعا کرتا ہوں یہی دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین میرے ایمان کو سلامت رکھ, میرے ایمان کو سلامت رکھ, میرے ایمان کو سلامت رکھ. مجھے اور آپ کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین ہمارے ایمان کو سلامت رکھ, ہمارے ایمان کو سلامت رکھ. ہمیں دنیا سے بنا امکان ہے, بندہ پیدا بھی ایمان پر ہوا, لیکن اس سے بچنے کے میں آپ کے سامنے طریقے عرض کرنا چاہوں گا کہ کیسے بچا جا سکتے ہیں ہم. لیکن گناہ ہم نے چھوڑنے نہیں. گناہ سب سے پہلے میں لے کر چلنا چاہوں گا گانے کو. یہاں بیٹھے ہوئے جہاں بھی جو بھی بچے سے لے کر بوڑھے تک, کیا ہر بندہ گانے نہیں سنتا؟ ہر بندہ گانے سنتا ہے. اور گانے کے اندر کیا کلمات کفریہ نہیں ہوتے؟ کبھی کبھی تو انسان گانے سنتے سنتے اسلام سے نکل جاتا ہے. پڑھو کلمات کفریہ میں پیر صاحب کی کتاب, کتنا بڑا امت پر احسان کروایا آپ نے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جو آپ کتاب لے کر آپ ساتھ ہیں کسی سے منگوائیں, جب اس کو بغور مطالعہ کریں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار ہم کہاں پر بیٹھے تھے, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا اللہ اوپر ہے. یہ وہ قرآن کیسی ایسی باتیں کرنا جو بالکل حالت کبھی کبھی صحیح کفر تک بولے جاتا ہے, کبھی سنی کفر تک, انسانی کفر تک بولے جاتا ہے. ہمیں تو کبھی سمجھا ہی نہیں ہے. ہمیں کہ گانے کیسی جگہوں تو کافر ہیں. گانے کون گاتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. مسلمانوں کا شیوا بولتے ہی الگ ٹاپک ہے. الجناؤ یمبت النفاق فی القلب کما یمبت الماء الزرع. سمجھ یہ گانے باتیں, یہ ڈھول ڈمکے, یہ انسان جو اس طرح گناہ کرتے ہیں, انسان اس طرح نیچے کھا جاتے ہیں کہ جس طرح نا جو آگ ہوتی ہے, آگ وہ لکڑ کو, خوش لکڑ کو کھا جاتی ہے نا, کیسے وہ خوش لکڑ کو کیسے کھاتی ہے. فرمایا الجناؤ یمبت النفاق فی القلب, یہ قلب کے اندر, دل کے اندر ایسے منافقت پیدا کرتا ہے. کما یمبت الماء الزرع,
اس طرح اور کلمات کفر گانوں کے اندر بے شمار قسم کے سرچ کرے کبھی آپ سرچ کرے تو آپ کو پتا چل جائے گا تو حالت ایمان کے لیے بھی شروعات ہے الہ العالمین اور عقیدہ اللہ پر توکل کامل ہونا چاہیے کامل توکل کامل یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر الہ العالمین کہتے ہیں کہ ایک حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک رائے کے پاس کیا میں رائے کہا کہ اگر تو جس خدا کی عبادت کرتے ہیں نا تو میں تجھے کہتا ہوں کہ میری تجھ سے ایک نا میری عرض ہے کہ یہ جو سامنے درخت ہے نا زمین بنجر ہے یہاں سے ایک درخت نکلے اور وہاں پر نا خشک کیا نام ہے تر و تازہ کھجوروں کا گوشہ وہ نکل لگ جائے تو میں مان جاؤں گا تو اس نے کہا ٹھیک ہے وہ اپنے گچہ میں گیا جا کر اس نے معاملات سارے کی گچے میں جا کر باہر نکلا تو دیکھا تو درخت دیکھنا کھجوروں سمیت زمین سے نکلا ایک پورا درخت کھجوروں سمیت تر و تازہ کھجوروں سمیت نکلا تو اس نے کہا کیا تو جس رب کی عبادت کرتا ہے اس کا اگر تو حق پر ہے تو پھر وہ کہتے ہیں میں اندر گیا میں نے جا کے مصطفیٰ بچھایا مصطفیٰ میں اس نے کہا جی تم کیا کہتے ہو اس نے کہا میری شرط یہ ہے کہ جتنے بھی بنجر زمین ہے نا یہ سارے تر و تازہ ہو جائیں سب ساتھ و شاداب ہو جائیں اور یہاں پر پھل بھی جاتے ہیں کھجوروں کے وہ اندر گئے اندر جا کے کہا الہ العالمین میں تو سے عرض کرتا ہوں کہ میں التجا کرتا ہوں میں سارا کوئی دین کی خاطر کر رہا ہوں ایمان کی خاطر کر رہا ہوں الہ العالمین کرم فرما کہتے جب باہر آئے دیکھا تو سارا جو بیران تھا نا وہ سارا تر و تازہ کھجوروں پھلوں کے ساتھ ہے جتنے بھی زمین بنجر تھی ساری کی ساری زمین نا وہ تر و تازہ ہو گئی کہتے ہیں کہ آپ دونوں نے کہتے ہیں کہ یا تم اللہ کو گواہ بنا کر کہو کہ تم نے کیا دعا کیا اس نے کہا کچھ دن پہلے ہی نا میرے دل میں ایمان کی لذت نا مجھے ایمان کی دولت نصیب ہوئی تو میں جب پادری کہتا ہے میں جب رائے کہتا ہے میں اندر گیا نا میں نے دعا کی کہ الہ العالمین اگر تو نے میرے دل میں دین کی محبت ڈالی ہے ایمان کی محبت ڈالی ہے تو الہ العالمین اگر یہ حق ہے سچ ہے تو کرم فرما تو کہتے ہیں دونوں نے اسی وسیلے سے دعا مانگی تھی کہ دین حق ہے سچ ہے تو ہم دونوں کی دعاؤں کو اللہ نے قبول بھی فرمایا تو حضرات بس آخری بات آخری بات کے جو ٹائم ختم ہو گیا ہے میں یہی کہوں گا کہ حالت ایمان ہمیشہ دعا کیا کریں الہ العالمین حالت ایمان ہے ہماری ڈھونڈنے کے لیے الہ العالمین حالت ایمان میں کب نکلے گی جب ہم فلم نہیں دیکھیں گے جب بے حیائی کے مناظر ناکوں سے نہیں دیکھیں گے جب گانے بازے فلم ڈرامے یہ نہیں کریں گے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ہم نہ جب چلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب جب ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تو پھر ہدایت ایمان ہمیں ہوگی نصیب